السلام کے ناظرین، پروگرام خبر سے خبر پہ نعتیہ میں سمے خوش آمدید۔ ناظرین، مشہور کیس جو کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب کے حوالے سے بیان حلفی سامنے آیا، اور اس سے پہلے 15 نومبر کو انصار عباسی صاحب کی سٹوری جس میں انہوں نے خبر بریک کی کہ ایک بیان حلفی آیا، اس میں جو سابق چیف جسٹس ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو انتخابات 2018 سے پہلے باہر نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہوئی۔ آج اس کہانی میں ایک نیا موڑ سامنے آیا جب ہم نے دیکھا کہ ایک اور خبر ہمارے سامنے آئی، اور وہ جو بیان حلفی تھا اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کی جو تصدیق ہوئی وہ نواز شریف صاحب کے لندن کے آفس میں بیٹھ کر ہوئی۔ اب یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کو ظاہر سی بات ہے حکومت نے بھی ٹیک اپ کیا، اور حکومتی جو وزراء تھے انہوں نے فوری طور پہ اس میں بات کی کہ جی یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی پی ایم ایل این یا ان کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی طرف سے جنریٹ کی گئی ہے۔ حقیقت کیا ہے، معاملات ہیں کیا؟ اور اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ بڑا کھل کر اس پر بات کر سکتی ہیں، اور ذرا ان سے ڈیٹیل پوچھیں گے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس خبر میں جو آج شائع ہوئی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں، ان سوالات کے جوابات بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ احمد حسن رضا رانا صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں جسٹس رانا شمیم صاحب کے اور ان کے وکیل بھی ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم احمد حسن رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آنے کا، اور خاص طور پہ اسٹوڈیو آنے کا ڈبل شکریہ۔ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے مجھے ایز اے پولیٹیشین بھی بلایا، سر آپ اس لیے میں پولیٹیشین ہیں، ایز اے لائر میں کبھی نہ آتا، پوچھے کیوں؟ لائر کی اپنی نہیں، میں سن تو لیں، آپ چیئرمین بھی ہیں، جی میں سن تو لیں، میں ایز اے لائر کبھی اس لیے نہ آتا، لائر اپنی مرضی سے جاتا ہے، پولیٹیشین بیچارہ ہوتا ہے، اسے گھر جانا پڑتا ہے، اس کو ہر جگہ سے ووٹ ہے، اس لیے سیاست ایسی چیز ہے، مجبوری ہے میری۔ پہلے میں شاہناز الدین گزار سکتا تھا، پارٹی انہوں نے 2017 میں تشکیل دی تھی، خود اس کے چیئرمین ہیں، اس کا بھی سٹیٹس جان لیں گے کہ وہ اب کہاں تک آگے بڑھی ہے، کیا تحریک انصاف کا متبادل ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون۔ السلام علیکم اظہر صدیق صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جی، تھینک یو سر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ ویل، ایکسپریس ٹریبیون میں خبر شائع ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں، جو ہیڈ لائنز ہے اس کا جو ہیڈر ہے وہ ہے رانا شمیم سائن ایفیڈیوٹ ان نواز آفس ریویلز نوٹری۔ اس میں کچھ سوالات سامنے اٹھائے جاتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ سوالات میں پڑھ دوں تاکہ ایک ایک کر کے آپ اس کے جوابات دینا شروع آپ کر یہ دیں۔ پوچھ لیں، مجھ سے سوال کر رہی ہیں، ان سے کر رہی ہیں پہلے صدیقی صاحب؟ آپ سے کروں گی لیکن سوالات پڑھ دوں ذرا اپنے ناظرین کے لیے، اجازت ہے؟ شور۔ اچھا جی، تو جسٹس رانا شمیم کے بیان حلفی کیس پر اٹھائے جانے والے سوالات، سوال نمبر 1 ہے، ایک سابق جج سے 3 سال بعد کس نے اس بیان حلفی پر دستخط کروائے؟ سوال نمبر 2، کیا نومبر کے دوسرے ہفتے جسٹس رانا شمیم لندن وزٹ کے دوران نواز شریف سے ملے تھے یا نہیں؟ سوال نمبر 3، رانا شمیم نے بیان حلفی کی تصدیق لندن میں ہی اور حسن نواز کے دفتر میں کیوں کروائی؟ جسٹس رانا شمیم کے بیان حلفی کا فائدہ کس کو ہوا؟ خفیہ بیان حلفی کو سیاسی حوالے سے حساس موقع پر لیک کیوں کیا گیا؟ سوال نمبر 6، کیا اس سے پہلے رانا شمیم کے نواز شریف سے تعلقات تھے یا نہیں؟ سوال نمبر 7، اس بیان حلفی کا نواز شریف کے حوالے سے بے نقاب ہونا کیوں اہم ہے؟ تو ایک سابق جج سے 3 سال بعد کس نے اس بیان حلفی پر دستخط کروائے؟ انہوں نے خود کیے۔ کس کے سامنے کیے تھے؟ وہ ان کی مرضی جس کے سامنے کریں، لیکن مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ آپ ان کے وکیل ہیں نا، تو وکیل کے بعد تو پھر آپ کو یہ میرے والد صاحب بھی ہیں، میں ان سے مجھے اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ۔ لیکن آپ ان کے وکیل ہیں، آپ پہ یہ آپ کی پروفیشنل ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے ڈیٹیلز پوچھیں، بیٹے بن کے نہیں، ایٹ لیسٹ وکیل بن کر نہیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، میں چھٹیاں گزار کے آ رہا ہوں کیونکہ لطیف افریدی صاحب سینئر کاؤنسل اب لیڈنگ کاؤنسل ہے، تو جتنی انٹریکشن جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ بہت کمپیٹنٹ ہے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس اتنا ہے جتنی میری عمر نہیں ہے، 60 سال ان کا ایکسپیرینس ہے، میری 42 سال ٹوٹل عمر ہے۔ اس خبر کے مطابق جہاں پہ انہوں نے نوٹری کے سگنیچرز ہوئے وہ نواز شریف صاحب کا، حسن نواز کا آفس تھا، آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تردید؟ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، دونوں بارے میں کچھ نہیں پتا، میرے والد صاحب نے مجھے نہیں۔ آج یہ خبر چھپنے کے بعد بھی آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کو والد صاحب سے یہ بات کیونکہ اس سے کوئی لیگلی فرق نہیں پڑتا نا، کیونکہ کنٹینٹس آف دا ایفیڈیوٹ میٹر کریں گے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھ سے سب یہ سوال کر رہے ہیں، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اب ادھر سے اٹھ کے میں ایک شراب کھانے میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ شراب بڑی میری مشہور ایسوسیٹ کی جاتی ہے، وہاں میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سر آپ ایپل جوس کو تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں، وہاں میں ایپل جوس وہاں بھی پی سکتا ہوں، اس کو ویسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک ڈرنک آتی ہے بیویریا جس کو نان الکوہلک بیئر کہتے ہیں، بڑے آرام سے ملتی ہے، ہالسٹون بھی ہوتی ہے، اس کے بڑے نام ہیں، وہ اگر کسی کو چاہیے میں ان کو اپنے شو میں ایک دفعہ لے آؤں گا یا پوری لگا دوں گا،
وہ تھوڑی ایکسکلوسیو ڈرنک ہے, کبھی اگر وہ بھی پی لیں تو شوائک ذوق بھی کے علاوہ کسی میں کیجیے گا وہ نان الکوہولک بیئر ہے, آپ کو ڈی واٹسن میں مل جائے گی. واپس سر جی جی آپ سوری سوال میں بھول گیا. میں سوال یہ کر رہی تھی کہ آپ نے یہ خبر ریویل ہونے کے بعد, یہ تمام چیزیں ریویل ہونے کے بعد بھی مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اپنے والد صاحب سے سوال کریں اپنے کلائنٹ سے؟ وہ فون پہ مجھے ڈانٹ اتنی پڑتی ہے کہ میں فون ادھر رکھ دیتا ہوں, میں ڈانٹ سنتا رہتا ہوں, میں کیا کروں پھر, میں سوال کیا کروں. وہ کہتے تم ٹی وی پہ کیوں پیئر ہو رہے ہو, نہ پیئر ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے. میں نے کہا جی میں تو اپنا پولیٹیکلی بھی اپنا پیئر ہو رہا ہوں, آپ کا تو کیس میں ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے تو منع کر دیا تھا, میں تو اس کے علاوہ کچھ بول نہیں. آج جو آپ آئے اسٹوڈیو ان سے پوچھ کے آئے؟ نہیں جی, کیونکہ میں تو آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایز اے پولیٹیشین بلایا. اچھا دوسری بات, نومبر کے دوسرے ہفتے میں جسٹس رانا شمیم صاحب لنڈن وزٹ کے دوران نواز شریف صاحب سے ملے تھے یا نہیں؟ دیکھیں پھر میں کہوں گا مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ملے بھی تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں بھی ملے تعلقات رہے ان کے نواز شریف صاحب؟ بالکل رہے ہیں, میں نے تو اوپنلی پہلے ہی اپنے انٹرویو میں کہہ دیا تھا. ان کے لائر رہ چکے ہیں, ان کے صدر ان کی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سندھ کے رہ چکے ہیں 99 میں یا نہیں سوری 2009 میں, اور اس میں میمو گیٹ کیس میں ان کے کاؤنسل تھے, تو ان کا تو ڈائریکٹ انٹریکشن تھا ان کے ساتھ. کہ حسن نواز کو بیچ میں, حسن نواز اور کسی اور کو بیچ میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں, وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے. اچھا تو جو ان کو گلگت بلتستان کا جب چیف جسٹس لگایا تو اسی تعلقات کی بنا پہ نواز شریف صاحب نے تو وہ تو ثاقب نثار صاحب اور خسرو صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے لگایا, تو کبھی آپ نے یہ سوال نہیں کیا ثاقب نثار صاحب کو؟ ان کا بھی متنازع کو بیان حلفی آیا نہیں نا, جب آ جائے گا تو ان سے بھی کر لیں. تو پھر ان کا کیوں نہیں, انہیں کو ان کے وقت دور میں ان کی حکومت تھی نا. میں ایک سوال کر رہا ہوں, ثاقب نثار صاحب بھی تو ان کی حکومت میں آئی تھے, تو پھر تو آپ کو ان سے سوال بنتا ہے. نہیں آپ لوگوں کا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ ثاقب صاحب نے کوئی احسان فراموشی کی ہے کیا؟ وہ حضرت علی کا کال جو ہے, حضرت علی کا کال ہے کہ جس پہ احسان کرو, نہیں جس کے آپ لوگوں نے میرے والد صاحب کو اس کرب بھی ثابت کر دیا. سر ہم نے تو ابھی کچھ نہیں, آپ لوگ ہیڈ لائن لگاتے کورٹ نے یہ کہہ دیا انٹرم آرڈر کو, میڈیا کر رہا ہے. میں نے صرف اس لیے پوچھا آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے تعلقات تھے, پرانے تعلقات تھے, یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے, تو انہی تعلقات کی بنا پہ ان کو چیف جسٹس گلگت بلتستان لگایا نا. نہیں تعلقات تو ان کے بھی تھے ثاقب نثار صاحب کے, ان کے خصوصی تھے نا. ان کے بھی خصوصی تھے, آپ کو نہیں پتا نا, میں بتا دوں گا نیکسٹ ٹائم آپ کو پوری لسٹ بتائیں نا کیا ثاقب نثار صاحب کے کتنے خصوصی تعلقات اتنے خصوصی تھے کہ میں آپ کو نیکسٹ شو کری گا میں بتا دوں گا کہ ان کے کتنے تعلقات تھے, کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پہلے پوچھا ہوتا تو میں اس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے لاتا, کیونکہ میں ایسے آپ کو جی مجھے اتنا پتا ہے کہ بڑے اچھے تعلقات. اچھا بڑے اچھے, ان سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں جس سے برابری ہوئیں گے, اتنے لیول پہ برابری ہوتی ہے. اچھا اتنے لیول پہ برابری کے ہوتے ہیں. اچھا تو یہ بات کیا درست ہے کہ بیان حلفی پہ جو نوٹری پہ وہ ہوا وہ بھی ان کے دفتر میں ہوا تھا؟ جی جو نوٹری کے ان کے سگنیچر ہوئے یا سٹیمپ لگی وہ ان کے دفتر میں لگی؟ مجھے کیا پتا جی, میں وہاں یہ بھی آپ کو نہیں پتا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جو ٹائمنگز ہوتے ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو بیان حلفی انہوں نے لکھا, اس کے بعد انہوں نے ایک لاکر میں جمع کرا دیا. اتنے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کے خلاف اتنی بڑی کارروائی ہو رہی تھی, لیکن وہ خاموش کیوں رہے جسٹس رانا شمیم؟ شکر ہے آپ نے یہ سوال کیا, شکر کسی نے یہ کہا کہ 3 سال وہ کیوں خاموش رہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی. دیکھیں جی ایک چیف جسٹس کے خلاف بیان دینا اور اگر وہ نہ پروف کر سکے, چلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کیا کانسیکوینسز ہوں گے, جیل جا سکتے ہیں, اتنے بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آسان کام تھا یہ سوچنا؟ دن رات وہ سوچتے ہوئیں گے, بیٹھتے ہوئیں گے, اٹھتے ہوئیں گے, میں کروں کہ نہیں کروں, کروں کہ نہیں کروں. آپ نے بالکل صحیح کہا, اگر انہوں نے بیان دینا ہوتا تو جو ٹائم تھا, آئیڈیل ٹائم تھا, وہ 2018 میں تھا, اس وقت الیکشن ہو رہے تھے. اگر وہ اس وقت بیان دے دیتے, قربانی تو بنتی ہے. نہیں کیوں بنتی ہے جی قائد کے لیے؟ کیوں, میں دیکھیں قائد ان کے ہوئیں گے, میرے تو نہیں ہے, اس لیے ان سے پوچھیے. میں انہی کی تو بات کر رہی ہوں, آپ کی قربانی کی کون بات؟ نہیں میں یہ چیز کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی وہ اتنے ایموشنل نہیں ہے. اچھا اتنے لوائل بھی نہیں ہے؟ نہیں ایموشنل. اچھا سوری. دیکھیں شاہ سے شاہ کے وفادار یوزلی گڑواتے ہیں, وہ لائر ہیں, ان کو ایک اچھی ایڈوائس دیں گے کہ نہیں جی, اور ان کو ہمیشہ اچھی ایڈوائس. اچھا تو ابھی کیا ہوا یہ, اگر انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ خاموشی سے, اور ثاقب نثار صاحب کو بھی اب تو ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا, تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کم از کم زبان کھول دیتے. آپ لوگوں کو لگتا ہے سچ نہیں چاہیے, آپ لوگوں کو یہ چاہیے مرچ مسلح تب کیوں نہیں, اب کیوں نہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے, آپ پی ٹی آئی والوں سے یہ کیوں نہیں سوال کرتے, وہ آگے ٹائم ویسٹ کر کے لے جاتے ہیں, ایسے پتہ نہیں آتا جاتا انہیں کچھ ہے نہیں, ان سے یہ کیوں نہیں سوال کرتے, جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے وہ لوگ. لا منسٹر بیٹھے نا اتنے انٹیلیجنٹ, ان کے بعد فاروق نسیم صاحب,
जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें, बात ही खत्म करें. बिल्कुल ठीक है. ये आपके स्टेटमेंट आगे चला गया होगा, लेकिन बात वही है कि ये टाइमिंग जो है वो बड़ी, अब आप पॉलिटिशियन अपने आप को कह रहे हैं तो आपको पता है पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये वाले जो टाइमिंग्स हैं ये यकीनन PMLN या नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे. इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि व्हाई ही केप्ट साइलेंट फॉर 3 years एंड व्हाई दिस टाइम. अब मैं आपको वो भी नहीं बोल सकता, मैंने जो काशिफ अब्बासी साहब को कहा था कि अगर आपको सोचना पड़ता तो आपके बाल जो बच्चे कुछ हैं वो भी खत्म हो जाते. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप खातून है, मैं ये भी नहीं बोल सकता. लेकिन आप बोल गए. नहीं, उनको बोल गए, वो भाई हैं, उनसे मैं माफी मांग लूंगा फिर से. चलिए